آج سب سے پہلے میں یہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، جو ایک میری نہیں پورے پاکستان کی دل کی آواز ہے، کہ پاکستان کو اس وقت جو سفارتی فتح ملی ہے پوری دنیا میں وہ قابل تحسین ہے۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مقدس مقامات کا تحفظ پاک افواج کے پاس ہو۔ یعنی آج جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ہوا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی سعودی عرب پر حملہ ہو تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اگر پاکستان کے اوپر خدا نہ خواستہ حملہ ہو تو وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ پاک افواج کی اور پاکستان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے گھر کا تحفظ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کا تحفظ پاک افواج کے پاس ہے۔ اور پوری دنیا میں ہم نے بھارت اپنے دشمن ملک کے خلاف جنگ جیت کر جو پاسپورٹ کی عزت بڑھی ہے، جو پاکستانی جو ہمارے باہر رہتے ہیں جو ان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، جو پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے، یقین کر لیں کہ اس خوشی کا اظہار میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ ایز اے پاکستانی، ایز اے کاشتکار ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے اور پوری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج پاکستان صرف جو ہماری پاک افواج ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کی، پوری دنیا کی وہ آج افواج ہے جی، اور ان کے تحفظ کے لیے 24 گھنٹے وہ تیار ہے۔ اور اس میں فیلڈ مارشل کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں پاکستان کے کاشتکاروں کی طرف سے کہ انہوں نے جس طریقے سے، جس محنت سے، لگن سے، محبت سے، جس جذبے سے اس ملک کی خدمت کی ہے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یعنی کہ ان کا فیلڈ مارشل بننا، ان کا آرمی چیف بننا، کچھ لوگ جب سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سیٹ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیلڈ مارشل بننے سے اس فیلڈ مارشل کی سیٹ پہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر میں آج فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ گنجینہ علم بھی ہیں، خزینہ علم بھی ہیں، بحر ادراک بھی ہیں، منبع اخلاق بھی ہیں، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موقف کی طرف۔ ایک طرف تو پاکستان سفارتی لحاظ سے دنیا میں اوپر جا رہا ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس گھر میں کت خانہ ہو، کڑکڑ ہو، وہاں پہ برکت نہیں ہوتی۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک صوبائی ہوا دی جا رہی ہے، کوئی سندھی بن رہا ہے، کوئی پنجابی بن رہا ہے، کوئی پٹھان بن رہا ہے، کوئی بلوچی بن رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں بھئی تمہارے اوپر تو فرض تھا کہ یہ تنقید کرنے کی بجائے اور مل کے بیٹھو، سوچو پاکستان کی زراعت کو کیسے بہتر کر سکتے ہو، مل کے بیٹھ کے سوچو کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو، مل بیٹھ کے پاکستان کے امن و امان کے بارے میں سوچو، مل بیٹھ کے سوچو کہ پاکستان میں آئی ٹی کیسے آگے جا سکتی ہے، بزنس کیسے آگے جا سکتا ہے، ٹیکسٹائل کیسے آگے جا سکتی ہے، پاکستان سے کپاس جا چکے ہیں وہ واپس کیسے آ سکتی ہے۔ اس کی بجائے آپ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کیا میں آج اپنے سندھ والے بھائیوں سے پوچھتا ہوں، آپ زراعت کی ریسرچ میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا پاکستان کی جو ریسرچ ہے، زرعی ریسرچ کی میں صرف بات کر رہا ہوں اس وقت، کیا آپ کے پاس گندم کا سیڈ ہے سندھ سے جو آپ نے ریسرچ کی ہو؟ کیا کپاس کا بیج ہے؟ کیا گنے کا بیج ہے آپ کے پاس؟ سارا پنجاب سے جاتا ہے، لیکن پنجاب کا فرض بنتا ہے کہ وہ سندھ کو سیڈ دے، اس لیے ہم پاکستانی ہیں۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ سب ہم پاکستانی ہیں۔ آج ہمیں یہ لسانی اس قسم کی ہوا نہیں دینی چاہیے، یہ صوبائی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کر لیں اس وقت جس طریقے ملک آگے جا رہا ہے پوری دنیا میں، اب ہمیں تو اپنے معاملات ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی زراعت کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنی ایجوکیشن کو ٹھیک کرنا چاہیے، اپنے سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے، اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اس کی بجائے ٹی وی پہ آتے ہیں سارا دن ایک ہی ہوتا ہے، وہ اس پہ تنقید کر رہا ہے، وہ اس پہ تنقید کر رہا ہے۔ کیا یہ ٹوپی ڈرامہ تو نہیں ہے؟ مجھے یہ ٹوپی ڈرامہ لگتا ہے اس لیے کیونکہ جب آپ نے اپنی تنخواہیں بڑھانی تھی تو آپ سب اکٹھے تھے۔ جب چیئرمین سینٹ کی، اسپیکر کی، پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی، ایم ایل اے، ایم پی اے، وزراء کی تنخواہیں بڑھائی گئی تو اس وقت تو آپ میں کوئی تضاد نہیں تھا۔
اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ غلط ہو رہا ہے کہ ایک عام آدمی بھوکا مر رہا ہے، نوجوان 37% بے روزگار پھر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی تنخواہوں میں 600% اضافے کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان آپ کے لیے بنا ہے؟ یہ پاکستان تمہارے باپ کی جاگیر ہے کیا؟ ہر پاکستانی کے حقوق وہی نہیں ہے جو آپ کے بھی حقوق ہے؟ آج عام آدمی کی کیا حالت ہے؟ آج ایک کاشتکار کی کیا حالت ہے؟ وہ چاہے سندھ کا ہے، چاہے پنجاب کا ہے، چاہے کے پی کا ہے، چاہے بلوچستان کا ہے۔ کیا اس کے گھر کے حالات ٹھیک ہے؟ کیا اس کے کھیت کے حالات ٹھیک ہے؟ کیا اس کی بچوں کی تعلیم کے حالات ٹھیک ہے؟ کیا اس کی بچوں کی صحت کے حالات ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ آج سیلاب میں کون مرا ہے جو زمین سے جڑا ہوا ہے؟ چاہے وہ کاشتکار ہے، مزدور ہے جو دیہات میں رہنے والا ہے، چاہے وہ گوڈی کرنے والا ہے، چاہے وہ جا کے سپرے کرنے والا ہے، چاہے وہ مزدوری کرنے والا ہے، یہ سب بیچارے مارے گئے سیلاب میں۔ کسی کو فکر ہے ان کی؟ چاہیے یہ تھا جس طرح پنجاب نے ایک پیکیج اناؤنس کیا، کوئی شک نہیں کہ 20,000 روپے پر ایکڑ بہت کم ہے۔ سندھ والے کھڑے ہو کے کہتے کہ پنجاب سی ایم سے گزارش کرتے کہ یہ 20,000 کم ہے، اس کو بڑھائیں، ہم بھی بڑھاتے ہیں، ہم بھی زیادہ دیں گے۔ یہ تھی مثبت بات۔ آج کیا ایک دوسرے کے خلاف منفی گفتگو شروع ہے؟ کیا اس طرح پاکستان ترقی کرے گا؟ دنیا میں آپ تو دونوں حکومت میں اکٹھے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اپنے مقصد اور مطلب کے لیے جب آپ نے عہدے لینے ہیں، ایک دوسرے کو ووٹ دینا ہے، وہاں آپ جفیاں ڈال کے کھڑے ہیں۔ لیکن جہاں پہ کاشتکار کی بات ہوگی ایک دوسرے پہ نکتہ چینی شروع کر دی تاکہ کاشتکار گندم کی سپورٹ پرائز سے محروم ہو جائے۔ کیا آپ پچھلے سال سارے صوبے اکٹھے نہیں تھے جب کاشتکار کو گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دی گئی؟ اگر اس وقت کوئی ایک صوبہ دے دیتا تو ہم باقی صوبے کو جا کے پکڑ سکتے، کہہ سکتے کہ وہ دے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ اس وقت تو آپ سب اکٹھے تھے، اب سب میں اتفاق تھا۔ اس وقت سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کاشتکار کو سپورٹ پرائز نہ دی، اس کی گردن دبوچ لو، کیونکہ کاشتکار کو اب سب پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کرتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مل بیٹھ کے پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کرتے۔ آج میرے غریب کاشتکار کو اس پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مفت اور بروقت انصاف نہیں ملتا، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کو رشوت دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر اس کو انصاف نہیں ملتا، نہ مفت ملتا ہے نہ بروقت ملتا ہے۔ یہ کس کا قصور ہے؟ کسان کا نہیں، حکمرانوں کا ہے۔ یہ نالائکی ہم کاشتکاروں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری آپ پر ہے جو آپ یہاں پہ کئی دہائیوں سے یہاں پہ حکمران مسلط ہیں آپ یہاں پر۔ اگر آپ اپنے صوبے میں بہتری کے لیے کام نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پہ نکتہ چینی صرف کر سکتے ہیں، جب پانی کا معاملہ آتا ہے تب آوازیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم پنجاب والے قربانی دے رہے ہیں، اپنے حصے کا پانی اپنے سندھی بھائیوں کو دے رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اپنے حصے کا پانی اپنے بھائیوں کو دے رہے ہیں، پاکستانیوں کو دے رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہم سندھ والوں کو دے رہے ہیں، ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب پاکستان کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ باہر اگر آپ دنیا میں باہر چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، سعودیہ میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، آپ UK میں چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں سندھ پنجاب کی بات نہیں ہوگی، وہاں پاکستان کی بات ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے سوچیں، اپنے پاکستان کے لیے سوچیں۔ یہ پاکستان آسانی سے نہیں بنا تھا، اس پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی اس وقت۔ آج اس پاکستان میں چھوٹے چھوٹے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج اس سیلاب کے موقع کے اوپر سب پارٹی آل پارٹی کانفرنس ہوتی کہ ہم ان لوگوں کو کس طریقے سے ان کی بحالی کا کام کر سکتے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں سوچا ہے جن کی ہر چیز چلی گئی، جن کے پاس کچھ نہیں بچا سوائے ان کے بدن کے اوپر جو 2 کپڑے، اس کے علاوہ ان کے پاس باقی کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ وہ آپ کی فوڈ سیکورٹی کے لیے کیسے کام کریں گے؟ آپ کے سامنے ہے، چاول 10 سے 12 لاکھ ایکڑ چلا گیا ہے، کپاس 2 لاکھ ایکڑ گئی ہے، گنا 2.5-3 لاکھ ایکڑ گیا ہے،
سبزیاں کو 4 لاکھ ایکڑ، چارہ کو 6 لاکھ ایکڑ چلا گیا ہے۔ ابھی یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ان کاشتکاروں کا کیا ہوگا جن کا لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں فی ایکڑ؟ ہمارے فش فارمر جن کا خرچہ ہی 7.5 لاکھ روپے پر ایکڑ ہے، تقریباً 60-70 ہزار ایکڑ پنجاب میں بسر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، وہ دریا برد ہو گیا ہے، ان کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہو گیا ہے، بلکہ ان کا اس پیکج میں نام بھی نہیں ہے۔ حالانکہ فش فارمر بھی فوڈ سیکورٹی کے لیے کام کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی اور کام ہے۔ فش، چکن، ہر چیز فوڈ سیکورٹی کا حصہ، جو بھی کھانے والی چیز ہے۔ آج ہم اس چیز کو سیریس لیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں ان صاحبان سے کہ خدا کے لیے مثبت بات کریں، پاکستان کے لیے بات کریں۔ میں آج دعوت دیتا ہوں تمام پارٹیز کو کہ ہم پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہمیں آپ ٹائم دیں۔ ہم ایک اس ایگریکلچر ڈیزاسٹر کے اوپر آل پارٹی کانفرنس رکھتے ہیں، ہم میزبانی کرتے ہیں آپ کی، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے، آئیں بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ہم گندم کیسے کاشت کروا سکتے ہیں کاشتکار سے، ہم کاشتکار کو کیسے باعزت روزگار دے سکتے ہیں، ہم اس زراعت کے کاروبار کو کیسے باعزت اور منافع بخش بنا سکتے ہیں۔ آئے خدا کی قسم ہم میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں تو کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ آپ جن گاڑیوں پہ سوار ہیں، آپ جن گاڑیوں کے لیے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے آتے ہیں، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں اس میں پیٹرول بھی ہمارا ہے۔ تم تو اپنا پیٹرول بھی جلا کے نہیں آتے وہاں پر، اس قوم کے پیٹرول پہ آپ چلتے ہیں سارا۔ یہ قوم آپ کو تنخواہیں دے رہی ہے، 25-25 لاکھ تک آپ نے تنخواہیں اپنی کر دی ہیں۔ ان کے بارے، اس قوم کے بارے میں سوچو تو صحیح، اس قوم کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ تو کرو۔ آج میں اس کاشتکار کے جذبات کا لفظوں پہ احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا جو سیلاب سے نکل کے باہر سڑک کے اوپر بیٹھا، اپنی فیملی کو ساتھ لے کے بیٹھا ہے۔ آج وہ اپنے بچوں کے لیے، یہ کاشتکار بیکاری نہیں ہے، لیکن وہ بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ کوئی مخیز آتا ہے، گورنمنٹ کا کوئی آئے مجھے کھانا دے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ بلکہ مجھے یہ بھی افسوس ہے اس دفعہ، کیونکہ میں نے جو جا کے دیکھا، جو ہماری قوم میں جذبہ ہوتا تھا، وہ اس دفعہ مجھے جذبہ نظر نہیں آیا، وہ مخیر حضرات وہ نظر نہیں آئے۔ اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا، یا وہ آنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں اس وقت ہمیں تو چاہیے کہ ہم سیلاب زدگان کی امداد کریں، ہمیں چاہیے کہ یہ سوچے کہ کپاس، گندم کیسے کاشت ہوگی، کپاس تو اس ملک سے چلی گئی۔ آپ کی سب سے بڑی کیش آور جو فصل تھی وہ کپاس تھی، وہ آگے کاشت نہیں ہونے جا رہی، اگلے سال کاشت نہیں ہوگی۔ اس دفعہ گندم کے لیے کاشتکار کاشت نہیں کرنا چاہتا، اس کی وجہ 2 سال اس کو 2200 ارب روپے اصل ریٹ سے کم ملا۔ لیکن میں ایز اے کاشتکار خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، میں آج بھی چاہتا ہوں کہ ہم میکسیمم گندم کاشت کریں، ہمیں خدا کے لیے کوئی اناؤنس کرے، حکومت سپورٹ پرائز دے۔ ہم سپورٹ پرائز کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری پیداواری لاگت 25% منافع دے دے جو پوری دنیا دیتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں 50% منافع دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمیں ہماری سپورٹ پرائز کے اوپر گورنمنٹ کبھی کوئی بات کرتی ہے، کبھی کوئی بات کرتی ہے۔ ہمارے دشمن ملک پہ دیکھیں، ہم نے جو اس دفعہ گندم بیچی تھی 2024 میں کاشت کی، 25 اپریل مئی میں ہم نے ہارویسٹ کر کے بیچی، ہمیں ریٹ کا نہیں پتا تھا ہمیں ریٹ کیا ملے گا۔ لیکن ہمارے دشمن ملک میں اگست 2024 میں ریٹ دے دیا گیا جو 25 میں کاشت ہونی ہے، 26 میں ہارویسٹ ہونی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ۔ آج کپاس کا کاشتکار رو رہا ہے اس وقت، وہ کہتا ہے میں نے حکومت کی بات کیوں مانی، میں نے کیوں کپاس کاشت کی کہ اس کی پیداواری لاگت 9000 روپے ہے، اس کو ریٹ مل رہا ہے 5,500 روپیہ، وہ کیا کرے گا؟ ایک طرف تو سیلاب لے گیا، دوسری طرف حکومتی پالیسیاں لے گئی، اور پھر یہ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں۔ روز ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے ٹی وی کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، قوم کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ بھئی آئیں کوئی مثبت بات بتائیں،
آئے آ کے بتائیں کہ آپ نے اس پاکستان کی معیشت کے لیے کیا کیا، پاکستان کی زراعت کے لیے کیا کیا، پاکستان کی آئی ٹی کے لیے کیا کیا، پاکستان کی زراعت کی ریسرچ کے لیے کیا کیا، پاکستان کی ریسرچ کا مارکیٹنگ میکنزم کیا لے کے آئے۔ دنیا فیوچر مارکیٹنگ کی طرف چلی گئی، تمہاری کت خانہ ختم نہیں ہوتا آپس میں۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ آج اس پاک افواج کی وجہ سے الحمدللہ پاکستانی سفارتی طور پہ پوری دنیا میں چھا گیا ہے، پوری دنیا میں۔ لیکن اندر کے حالات، معاشی حالات ہمارے بہتر نہیں ہو رہے۔ وجہ آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ نہ ریسرچ پہ توجہ ہے، نہ معیشت پہ توجہ ہے۔ اگر توجہ نہیں دی جائے گی، ریسرچ نہیں کی جائے گی، ہمارا ریسرچ کا بجٹ ہی کیا ہے؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18۔ برازیل نے کیوں ترقی کی؟ یکدم پوری دنیا میں کیوں چھا گیا؟ وجہ ایک ہی تھا کہ ریسرچ کا بجٹ 1.75 ہے اس کا۔ کہاں 0.18، کہاں 1.75۔ آج یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں لیڈ کر رہا ہے وہ، اور ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے کیوں تکلیف ہے؟ میرے کاشتکاروں کو کیوں تکلیف ہے کہ ہم سے بڑا محب وطن کوئی نہیں، کوئی بھی ہم سے بڑا محب وطن نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ میرا کاشتکار کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، سیر و سیاحت ادھر۔ اس لیے ہم اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں۔ یقین کر لیں، جب 4-5 دنوں سے ہم ٹی وی پہ یہ بار بار سن رہے ہیں، ایک طرف کبھی وہ آ رہے ہیں کبھی وہ آ رہے ہیں، ہمیں بہت تکلیف ہوئی، اور وہ تکلیف کی شدت میں میڈیا تک نہیں پہنچا سکتا، وہ اتنی زیادہ شدت تھی۔ مجھے تکلیف ہوئی۔ تمام کاشتکاروں نے مجھے فون کیا کہ یہ کیا ٹی وی پہ چل رہا ہے؟ بجائے ایک طرف تو آپ حکومت پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، کھانے آپ اکٹھے کرتے ہیں، میٹ کے آپ اکٹھے کرتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ آ کے تقسیم ہے۔ تقسیم کس لیے؟ کہ ہم کاشتکار کو کوئی مراحت نہ دیں، ہم کاشتکار کو سپورٹ پرائس نہ دیں۔ پوری دنیا کاشتکار کو گندم کی سپورٹ پرائس دیتی ہے، صرف پاکستان ہے جہاں پہ سپورٹ پرائس کس کے کہنے پہ؟ IMF کے کہنے پہ۔ لیکن وہ بھی جھوٹ نکلا، غلط بیانی کی کہ جب ہم نے گندم بیچی تو ڈی ریگولیٹ کر دیا، لیکن پچھلے سال 8 اگست کو نوٹیفیکیشن کیا پنجاب نے، ریٹ طے کر دیا 2600 سے لے کے 2700 روپے تک، اس کے اوپر پرچے درج ہوئے، اور اس دفعہ 30 اگست کو 3000 کا نوٹیفائی کر دیا۔ بھئی کاشتکار کا کیا قصور ہے؟ جب آپ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں، ڈی ریگولیٹ سے مراد یہ ہے، قانون یہ کہتا ہے، اور اگر IMF سے معاہدہ لے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پھر کوئی بین الصوبائی پابندی نہیں ہو سکتی، کوئی روٹی کا آٹے کا ریٹ طے نہیں ہو سکتا، کوئی آٹا میدا سوجی اگر باہر بھیجنا چاہے اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے، یہ ہے ڈی ریگولیٹ۔ لیکن ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ میں ایز اے کاشتکار گندم ذخیرہ نہیں کر سکتا۔ میں اگر گندم ذخیرہ کرتا ہوں منافع کے لیے، میرے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حکومت کے اوپر فرض ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلامی حکم دیا اللہ میاں نے کہ جاؤ اپنی قوم کے لیے غلہ اکٹھا کرو، کر کے رکھو، تاکہ مشکل وقت میں کام آئے۔ ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا، ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا کہ 2-2.5 سال پہلے ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا۔ کیا آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ اگلے سال وہ لائنیں 1-1 کلومیٹر کی تھی، اب 5-5, 10-10 کلومیٹر کی ہو جائیں گی؟ اگر کاشتکار گندم کاشت نہیں کرے گا، ہم مانگ کیا رہے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل ریٹ ہی دے دو، جو دنیا میں ریٹ ہے، جو منگوا کے آپ کو لاہور میں ریٹ پڑتا ہے وہی ریٹ ہمیں دے دو۔ ہم تو زیادہ نہیں مانگ رہے۔ سبزیوں میں ہم نے مار کھائی، فروٹ میں ہم نے مار کھائی، مکی کے پچھلے سال ہم نے مار کھائی، کپاس پہ ہم نے مار کھائی، گندم میں ہم نے مار کھائی۔ اب کاشتکار کا زندہ رہنا معاشی طور پہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے آج آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں، آئیں مل بیٹھے پاکستان کی معیشت پہ بات کرتے ہیں، آئیں مل بیٹھے پاکستان کے امن و امان کے لیے بات کرتے ہیں، آئیں مل بیٹھے پاکستان کی ایجوکیشن کے لیے بات کرتے ہیں، ہیلتھ کے لیے بات کرتے ہیں، IT کے لیے بات کرتے ہیں، آئیں مل بیٹھ کے دیکھیں کہ ریوائیول آف کاٹن کیسے ہو سکتی ہے،
آئے مل بیٹھ کے دیکھیں کہ گندم کاشتکار کیسے کرے گا, اس کو کیا دیا جائے وہ کاشتکار کرے گا. آج سیلاب والا کاشتکار 20,000 روپے سے اگلی فصل کاشت نہیں کر سکتا, جب ڈی اے پی 14,500 روپے کی ہے, یوریا 4,500 روپے کی ہے, بجلی کا یونٹ 50 روپے کا ہے, ڈیزل کو 270 روپے لیٹر ہے, تو کاشتکار کیسے کاشت کرے گا؟ آج کاشتکار کے بہت برے حالات ہیں. میں ان تمام حکمرانوں سے, تمام سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, خدا کے لیے آؤ پاکستان کے لیے سوچو, آؤ اس کاشتکار کے لیے سوچو جو آج یہ سکت نہیں رکھتا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے, آج وہ سکت نہیں رکھتا کہ اپنے بچوں کا علاج کرا سکے, آج اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے سکے, آج اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اگلی فصل کاشت کر سکے, اس کے پاس پیسے ہوں. تمام فصلوں میں اسے نقصان ہوا ہے. آپ نے اس سے اس حد تک کمزور کر دیا ہے کہ وہ احتجاج کرنے کے قابل بھی نہیں رہا. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. آج کاشتکار تو نائب خدا ہے, اللہ کا دیو رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. یہی جذبہ اس کو ہمیشہ ہر سال دوبارہ وہ کاشت کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. میں آج بھی چاہتا ہوں, یہ رزق میرے رب نے دینا ہے, میرے اللہ نے دینا ہے, کاشتکار نے نہیں دینا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم میکسیمم گندم کاشت کروائیں پاکستان میں, لیکن کب کاشت ہوگی؟ جب کاشتکار کو اتنا تو انشور کیا جائے نا کہ اس کو یہ سپورٹ پرائس ملے گی. پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کاشت کرنے سے پہلے سال 2 سال پہلے اناؤنس ہوتی ہے, باقاعدہ ایک پرائس کمیشن ہوتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے, فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی اور یہ سپورٹ پرائس ہوگی 25% پروفٹ کے ساتھ. کیا ہم اس دنیا میں نہیں رہتے؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ آپ یقین کر لیں, ہمارے جو دوست فش فارمر ہیں, جب یہ پیکیج اناؤنس ہوا, جب فش فارمر کا نام نہیں آیا تو وہ اتنے پریشان ہوئے, اتنے پریشان تھے کہ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے کام نہیں کر رہے؟ اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے, بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے. تو میں ان حکمرانوں سے آپ کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے یہ لڑائی جھگڑے کا ٹوپی ڈرامہ نہ کریں. آئیں مل بیٹھتے ہیں, مل بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے لیے, زراعت کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے بات کرتے ہیں. ہم پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ آپ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو.